اندھا پائلٹ اگر جہاد کو تباہ کرتا ہے تو اندھا حکمران کبھی قوم کو اس کی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا۔ اندھا جج کبھی انصاف نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، چاہے دنیا اس کو کتنا ہی جہاندیدہ کیوں نہ۔ اب دیکھ لیں، معمولی سا فیصلہ ماضی کے اندر ہوا نا، ابھی ہوا، کراچی سے لے کے خیبر تک اہل ایمان کنفیوز ہی کنفیوز، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ وہی ہوا جو ہر زمانے میں ہوتا رہا، یہ وہی ہوا جو ہر زمانے میں ہوتا رہا، ہر زمانے میں یہی تو ہوا۔ عدالتوں سے یہی تو ہوا کہ چور اپنی آزادیوں کے پروانے یوں یوں لہرا کر خوشیوں سے باہر آ گئے، اور جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، بیگ کوئی نہیں، سفارش کوئی نہیں، وہ کوٹ لکھپت جیل میں، وہ کیمپ جیل کے اندر، پھانسی کی کوٹھیوں کے اندر چکی پیس رہا ہے، اس لیے کہ اس کا سہارا کوئی نہیں، اس کے پاس سفارش کوئی نہیں، اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، وہ اپنی مظلومیت کی سزا بھگت رہا ہے، اور قاتل اور لٹیرے اربوں روپے دے کے باہر نکل گئے، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اب وکیل کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم براہ راست جج کر لیتے ہیں۔ یہ اس قوم کے افراد کہتے ہیں براہ راست جج کر لیتے ہیں۔ جب منکرین ختم نبوت اور غیر مسلم مسلمانوں پر، دین پر، اہل دین پر، قرآن پر، نبی آخر الزمان کی حرمت پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارے بڑے اور مقتدی اور پیشوا کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہیں، یہی تو باہر والے بھی کہتے ہیں شخصی آزادی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کی آیا اتنا غلط ترجمہ، اتنا، اول تو پڑھنی نہیں آتی، کس چیز پہ انسان روئے، قرآن حکیم کی آیات پڑھنی ہی نہیں آتی، اور اگر پڑھتے ہیں کچھ ٹانگے وانگے اس طرح توڑ کے معاذ اللہ، تو اتنا غلط ترجمہ، اتنا غلط ترجمہ، لا اکراہ فی الدین، کہتے ہیں دین تو کہتا ہے کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اچھا جی، بڑی اچھی تفسیر، کوئی جبر نہیں۔ قرآن حکیم کو معاذ اللہ گندے نالے میں ڈالا جائے، اور ڈالنے والوں نے ڈالا، تو لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں۔ اور دوسری آیت کوٹ کے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، اللہ کہتا ہے جی قرآن پاک کے ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں قرآن پاک کے، اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، اللہ خود سنبھالے گا نا۔ پھر اب تفسیر دیکھیں، وہ جلا رہا ہے، اور ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ نے کہا ہے میں ذمہ دار ہوں، تو اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے، ہمیں تو دخل اندازی کی معاذ اللہ قرآن اجازت ہی نہیں دیتا۔ ایک طرف سے کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، اور دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے جی ہم نے قرآن پاک نازل کیا، اللہ کہتے ہیں ہم ہی اس کی ذمہ، تو ہم ذمہ دار کیوں بنے پھر؟ خدا جانے۔ یہ وہ نظریہ اور وہ جو فلسفہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ یہ کہتا ہے، یہ سامنے قوم عمالقہ کھڑی ہے، بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، لیکن تم نے ان سے جہاد کرنا ہے، اس جہاد کرنے کے بعد تمہیں فلسطین کی آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم چلے جاؤ، آپ چلے جائیں، اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیں، اور آپ کا رب اور آپ ساتھ چلے جائیں، تو جان تیرا خدا جان، جا کے لڑتے رہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ آج امت مسلمہ کے مقتدی اور پیشوا وہی بولی بول رہے ہیں، وہی بولی جو بولی کوفہ کے ضمیر فروشوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بولی تھی۔ کیا بولی تھی؟ منافقت کی انتہا کر دی تھی، خط لکھ لکھ کے بلایا تھا ہم آپ کے جانثار، ہم آپ کے وفادار، ہم آپ پہ قربان، ہماری عزت آپ پہ قربان، ہماری آبرو آپ پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ ان کی بولیاں سن سن کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، لیکن جب کردار سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ان سے بڑا منافق کوئی نہیں، ان سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ یہ سارے خط حضرت حسین نے اس تھیلے میں بند کر کے، اتنا تھیلا بنایا ہوا تھا، نکال کر دکھا، یہ اس نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے سامنے آنکھیں بچھائیں گے، ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے۔ لیکن جب موقع آیا قربان ہونے کا تو ایک جملہ انہوں نے عربی میں بولا، اور آج آپ کی گاڑیوں کے اوپر وہ جملہ مسلمان لکھتے ہیں۔ وہ جملہ کیا بولا؟ فرمایا رب جانے حسین جانے رب جانے تو حسین جانے، اللہ جانے حسین جانے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آج میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا تو ایک رکشے کے اوپر یہی بات لکھی ہوئی، رب جانے تو حسین جانے۔ وہ کوفیوں کا، وہ ان منحوسوں کا جملہ امت مسلمہ نے بغیر سوچے سمجھے اس کو اپنا دیا، رب جانے تو حسین جانے۔ آج یہی بات عدالتی فیصلوں سے اگر ظاہر ہو رہی ہے، اور کفر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلنے کے کوئی راستے مل رہے ہیں، تو آئندہ یہ فیصلے مثال بنے۔ معمولی عدالت تھوڑی ہوتی ہے، ہماری سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کا فیصلہ نظیر بنتا ہے، مثال بنتا ہے۔
کل کو منکرین ختم نبوت کے لیے مثال ہوگا، یہ دیکھو اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کسی مومن نے نہیں، کسی مسلمان نے نہیں، کسی مولوی نے نہیں، کسی پیر نے نہیں، دین کی ذمہ داری اللہ کی ہے، بس آپ خاموش ہو کے بیٹھے، اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ اور جب اپنی ذات پہ آتی ہے تو اس وقت کیا بنتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم بڑے فراخ دل ہیں، بڑے فراخ دل ہیں، منکرین دین کے لیے ہم پیچھے جاتے ہیں کہ نہیں 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 ان کو کچھ نہیں کہنا، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن اپنی ذات پر جب بنتی ہے تو اس وقت کوئی پوچھے محترم قاضی صاحب آپ پہ ماضی قریب میں ایک مصیبت آئی تھی، ایک مشکل آئی تھی، اور قوم نے دیکھا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ اور ہماری بہن عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے تھے، بہتان لگا تھا، الزام لگا تھا، ہم مانتے ہیں جھوٹا لگا تھا، لیکن جب جھوٹا بہتان لگا، جھوٹا الزام لگا تو ذاتی کیفیت کیا ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو باہر آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے کہ مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگ گیا ہے۔ بھائی میری اور آپ کی ذات پر جب بہتان لگے تو ہم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ جب امام الانبیاء کی ذات پر بہتان لگتا ہے تو میری اور آپ کی روح کیوں نہیں کانپتی؟ امام الانبیاء کی ذات پر جب بہتان لگتا ہے، جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ تم جس کو روحانی باپ مانتے ہو وہ تمہارا روحانی باپ نہیں ہے، روحانی باپ تو تمہارا قادیان کے اندر آ گیا ہے، محمد روحانی باپ نہیں ہے، محمد کے روپ میں غلام احمد آ گیا ہے۔ تو اس وقت جب آمنہ کے لال پر بہتان لگتا ہے تو میں اور آپ سوئے ہوئے، اور وہی قاضی صاحب اپنے اوپر بہتان لگتے ہوئے روتے ہیں۔ امام الانبیاء پر جب بہتان لگا تو اتنا ڈھیلا ڈھالا فیصلہ کہ جس فیصلے سے کفر کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں، کفر کے دروازے کھل رہے۔ لیکن آنے والے زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہتے پھریں وہ ہوتے تھے ایک قاضی جو بن گئے اب ماضی، جو بن گئے اب ماضی۔ اس سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں نا، اس سے پہلے بھی کئی لوگ گزرے ہیں جو قاضی تھے، ماضی ہو گئے، اور کتنی بری طرح ماضی ہو گئے، کتنی بری طرح ماضی ہو گئے۔ یہ قلم بڑا حرمت والا ہے، اگر یہ قلم آمنہ کے لال کی حرمت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس قلم کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ یہ زبان بڑی قیمتی ہے، اگر یہ زبان پیارے پیغمبر کی حرمت کو بچا نہیں سکتی تو اس زبان کو کٹ جانا چاہیے، اس زبان کو کٹ جانا چاہیے۔ زبان اللہ نے کس لیے دی ہے؟ قلم کی طاقت اللہ نے کس لیے دی؟ ضمیر اللہ نے کس لیے دیا؟ جنہوں نے قلم کو بیچا، زبان کو بیچا اور ضمیر کو بیچا، وہ غیروں کی گلیوں کے اندر گھومتے رہے، اور آج ان کی قبروں کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے لوگ تھے نا، یہاں کے باسی تھے، کئی ایسے ہیں کہ جن کی قبروں کا پتہ نہیں، اور کئیوں کی موت میرے اور آپ کے لیے، اس قوم کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ایسا ہوتا ہے جس نے اپنے ضمیر کو بیچا ہو، ایمان کو بیچا ہو، عقیدے کو بیچا ہو، قرآن کو بیچا ہو، نبی کی حرمت کو بیچا ہو، امت کی بیٹیوں کو بیچا ہو، اور اہل ایمان کو بیچا ہو، اور سودا کیا ہو چند ڈالروں کی خاطر، تو پھر اس کو اپنی وہ زمین بھی نصیب نہیں ہوئی، دولت بھی نصیب نہیں ہوئی، بنگلے اور فارم ہاؤس بھی یہیں رہ گئے، اور جسم سارے کا سارا سکڑ کے رہ گیا۔ ایک کی کہانی نہیں ہے، یہ کئیوں کی داستان ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ماضی کی نہیں، وہ زیادہ دور کی ماضی نہیں، ماضی قریب کی تاریخ پڑھیں۔ تو آج اس امت کو اپنی اس متاع کو، دولت کو، اور اس روشنی کو، ایمان کو اور قرآن کی دولت کو بچانے کے لیے بیدار رہنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی اتنی غلط تفسیر اور غلط ترجمہ منکرین اسلام کر کے باہر کی ملکوں میں سپلائی کر رہے ہیں کہ وہاں جو لوگ غیر مسلم اسلام لا رہے ہیں وہ اسلام نہیں لا رہے، وہ کفر میں جا رہے ہیں، وہ کفر میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس تفسیر کو، اس ترجمے کو قرآن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، تخریف شدہ قرآن ہے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ایک انسان کفر کو چھوڑ کے، ظلم کو چھوڑ کے، نافرمانی کو چھوڑ کے، معصیت کو چھوڑ کے ایمان کی روشنی میں آنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک کفر کو چھوڑ کر کفر نما اسلام میں آ رہا ہے، کفر نما اسلام میں آ رہا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے اس امت کا، اور یہ مسئلہ مشکل مسئلہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں جی باقی بھی تو کافر ہیں، آپ ان کے لیے تو کچھ نہیں کہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باقی غیر مسلم ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن سارے جتنے بھی ہیں ان میں سے کون ایک ایسا انسان ہے جو مجھے اور آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ کرسچن سے ملیں گے تو وہ کہ میں کرسچن ہوں، سکھ سے ملیں گے تو وہ کہیں گے سکھ ہوں، یہودی سے ملیں گے وہ کہے گا میں یہودی۔ ہر آدمی اپنا تعارف اپنے مذہب کے ساتھ کرائے گا،
لیکن منکرین ختم نبوت سے جب آپ ملیں گے تو وہ یہ کہے گا میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ یہ فرق ہے ان میں اور غیر مسلم لوگوں میں، کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے جھوٹے نبی نے لکھا ہے کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے، اب کیا بولوں، منبر رسول پہ تو نامناسب الفاظ نہیں بولے جا سکتے، مجھ پر جو ایمان نہیں لاتے وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہیں۔ یہ حوالہ آپ کی پارلیمنٹ میں اس وقت پیش ہوا تھا جب ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، مجھ پر ایمان نہ لانے والے بدکار عورتوں کی اولاد ہیں۔ تو وہ تو اپنے آپ کو پاکیزہ عورتوں کی اولاد اور مسلمانوں کو بدکار عورتوں کی اولاد کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ نرمی کر کے یہ کہیں گے کہ جی یہ تو انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے اگر ہم انصاف کریں گے۔ انسانوں کے حقوق ہیں، دین میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن سانپ جب اپنا فن پھیلاتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کو ڈسنے کے لیے، ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہو جائے، تو آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں جی جانوروں کے حقوق بڑے حقوق ہیں، دین نے بڑی نرمی سکھائی ہے، دین نے کہا لا اکراہ فی الدین، سختی نہیں کرنی، نرمی کرنی ہے۔ ہمارے پیغمبر تو وما ارسلناک الا رحمت، سارے جہان والوں کے لیے رحمت، یہ تفسیر پیش کریں، یہ ترجمہ پیش کریں اور ہاتھ جوڑ کے سانپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سانپ نے اچھل کر آپ کے سینے کو ڈس جانا ہے، آپ کی پیشانی کو ڈس جانا ہے۔ یہاں لا اکراہ فی الدین نہیں چلے گا، یہاں رحمت للعالمین کی وہ صفت نہیں چلے گی، یہاں یہ ہے کہ یہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کو فوراً ڈنڈا اٹھا کے مار دو۔ کتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن باولے کتے کا کوئی حق نہیں۔ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کتا پاگل ہو گیا ہے، تو آپ اس پر ترس نہیں کھاتے۔ اسی کی برادری کا عام کتا اگر آپ کے دروازے پر آ جائے تو ہو سکتا ہے آپ روٹی بھی ڈال دیں، ہڈیاں بھی ڈال دیں، گوشت بھی ڈال دیں، اس کی خدمت بھی کر دیں، لیکن جب وہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو ہر آدمی ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے بھی اس کو مار دو، کسی بچے کو چھو جائے گا، کسی عورت کو چھو جائے گا، منہ سے چھو جائے گا۔ منکرین ختم نبوت کی مثال بالکل اس طرح کی ہے کہ یہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کے جراثیم سے پوری امت ڈسی جاتی ہے، اور 500 پاکستان کا نوجوان ایک زمانے کے اندر اسرائیل میں ٹریننگ کر کے بلیک واٹر کے نام سے آپ کے اس خطے کے اندر دہشت گردی کی بنیاد بن رہا تھا۔ یہ ریکارڈ ہے، یہ خبریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو پیشوا ہیں، مقتدا ہیں اور فیصلہ کرنے والے فیصلہ ساز لوگ ہیں، وہ حاضر دماغی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی حرمت کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں، تاکہ اس امت کو نقصان نہ ہو، قرآن حکیم کو نقصان نہ ہو، اور اللہ کے دین کو نقصان نہ ہو، اور امت زخمی جو ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں سے امت کے دلوں پر مرہم رکھی جا سکے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔